شادی کے 5 سال بعد بھی جب اولاد نہ ہوئی تو ساس مجھے طعنے دیتی۔ میں اپنا ہر دن روتے ہوئے اور اسی جرم کی سزا کاٹتے ہوئے گزار رہی تھی جو میں نے کبھی کیا ہی نہیں تھا۔ لیکن اس پرانے ہسپتال کی عمارت میں چھپا وہ بھیانک راز میرے تمام گمانوں کو ریزہ ریزہ کرنے والا تھا۔ ایک دن ہسپتال میں ایک نرس نے مجھے میری ساس کی وہ پرانی فائل لا کر دی، جسے پڑھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ بانجھ میں نہیں بلکہ شادی کے 5 سال بعد جب اولاد نہ ہوئی تو میری ساس بیگم زرینہ مجھے طعنے دیتی اور میں اپنا ہر دن روتے ہوئے اور اسی جرم کی سزا کاٹتے ہوئے گزار رہی تھی جو میں نے کبھی کیا ہی نہیں تھا۔ میری شادی میرے خاندان والوں نے بہت ارمانوں اور خوشیوں کے ساتھ سلیمان سے کی تھی۔ سلمان ایک بظاہر سلجھا ہوا اور خاموش طبع انسان تھا جس نے شادی کے ابتدائی دنوں میں مجھ سے بہت محبت اور نرمی کا برتاؤ کیا تھا۔ میں ایک عام سی لڑکی تھی جس کے خواب بہت چھوٹے اور سیدھے سادے تھے۔ میں چاہتی تھی کہ میرا اپنا ایک گھر ہو جہاں میں اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ ایک پرسکون اور خوشگوار زندگی کو گزار سکوں۔ شادی کے پہلے چند مہینے کسی خوبصورت خواب کی طرح گزرے۔ بیگم زرینہ نے بھی شروعات میں مجھ سے بہت پیار جتلایا۔ وہ محلے کی عورتوں اور رشتہ داروں کے سامنے میری تعریفیں کرتے نہیں تھکتی تھیں، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اور سال بھر بعد بھی میری گود ہری نہ ہوئی تو ان کے رویے میں ایک عجیب سی سرد مہری اور تلخی آنا شروع ہو گئی۔ شروع میں تو یہ طعنے بہت دھیمے اور اشاروں کنایوں میں ہوتے تھے۔ وہ اکثر باتوں باتوں میں کہتی کہ ان کی فلاں سہیلی کی بہو نے سال کے اندر ہی چاند سا بیٹا پیدا کر دیا ہے، یا ان کے خاندان میں کسی کی گود خالی نہیں رہی۔ میں ان باتوں کو سن کر اندر ہی اندر کڑکتی رہتی، لیکن خاموش رہتی، کیونکہ مجھے امید تھی کہ اللہ جلد ہی مجھے بھی اس نعمت سے نواز دے گا اور میری ساس کے یہ گلے شکوے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے۔ لیکن میری یہ امید رفتہ رفتہ ایک سراب میں بدلتی چلی گئی۔ 2 سال گزرے، 3 سال گزرے اور پھر 4 سال بیت گئے، لیکن میرے آنگن میں کسی ننھے وجود کی کلکاریاں نہیں گونجی۔ ان گزرتے سالوں کے ساتھ بیگم زرینہ کا رویہ اس قدر ظالمانہ اور سفاک ہو گیا کہ میرے لیے اس گھر میں سانس لینا بھی محال ہو گیا۔ وہ مجھے منحوس اور بانجھ کہہ کر پکارنے لگی۔ گھر میں کوئی خوشی کا موقع ہوتا یا کسی رشتہ دار کے ہاں بچے کی پیدائش ہوتی تو وہ مجھے جان بوجھ کر اس تقریب سے دور رکھتی اور کہتی کہ میری منحوس پرچھائیاں کسی اور کے ہنستے کھیلتے بچے پر نہ پڑ جائیں۔ ان کے یہ الفاظ میرے سینے میں کسی خنجر کی طرح اتر جاتے اور میں راتوں کو اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے تکیے میں منہ دیکھ کر زاروں قطار روتی رہتی۔ میری آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پڑ گئے تھے اور میری جوانی کی ساری چمک ان دانوں کی دھول میں کہیں گم ہو کر رہ گئی تھی۔ میں نے سلمان سے کئی بار رو رو کر التجا کی کہ وہ مجھے کسی اچھی معالج کے پاس لے جائے تاکہ میں اپنا مکمل معائنہ کروا سکوں اور ہم جان سکیں کہ آخر مجھ میں کیا کمی ہے۔ لیکن سلمان ہمیشہ میری ان باتوں کو ٹال دیتا۔ وہ عجیب سی بے بسی اور خاموشی سے نظریں چرا لیتا اور کہتا کہ یہ سب اللہ کی رضا ہے، ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ اس کی یہ خاموشی مجھے اور بھی زیادہ تکلیف دیتی، کیونکہ وہ اپنی ماں کے طعنوں پر بھی کبھی میری حمایت میں ایک لفظ نہیں بولتا تھا۔
بیگم زرینہ نے تو یہاں تک کہنا شروع کر دیا تھا کہ وہ سلمان کی دوسری شادی کروا دیں گی تاکہ ان کی نسل آگے بڑھ سکے اور ان کے گھر کا وارث پیدا ہو سکے۔ یہ سن کر میرے دل پر جو قیامت گزرتی تھی اسے الفاظ میں بیان کرنا ناممکن ہے۔ میں ہر وقت مصلح پر بیٹھی رو رو کر اللہ سے دعائیں مانگتی کہ وہ میری گود بھر دے اور مجھے اس ذلت کی زندگی سے نجات دلائے، لیکن میری دعائیں شاید ابھی قبولیت کے درجے تک نہیں پہنچی تھیں۔ میرے میکے والے بھی میری اس حالت پر بہت دکھی تھے، لیکن وہ بھی مجبور تھے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں بیٹیوں کو ایک بار بیاہ دینے کے بعد ان کے دکھوں کو تقدیر کا لکھا سمجھ کر خاموش رہنے کی تلقین کی جاتی ہے۔ میں بھی اسی معاشرتی دباؤ کا شکار تھی اور ہر روز گھٹ گھٹ کر مر رہی تھی۔ محلے کی عورتیں بھی جب مجھ سے ملتیں تو ان کی نظروں میں ایک عجیب سی ہمدردی اور حقارت کا ملا جلا تاثر ہوتا جو میرے وجود کو مزید چھلنی کر دیتا۔ 5ویں سال کے اختتام پر میری حالت اس قدر خراب ہو گئی کہ مجھے اکثر چکر آنے لگے اور میرا جسم بخار میں تپنے لگا۔ مسلسل ذہنی دباؤ اور رونے کی وجہ سے میرے اعصاب جواب دے رہے تھے۔ مجھے محسوس ہونے لگا تھا کہ میں اندر سے مکمل طور پر کھوکھلی ہو چکی ہوں اور اب میری برداشت کی حد ختم ہو رہی ہے۔ میری ساس بیگم کو میری اس حالت پر کوئی ترس نہیں آتا تھا، بلکہ وہ کہتی کہ یہ سب میرے بہانے ہیں کام سے بچنے کے لیے۔ ایک روز میری طبیعت اس قدر بگڑ گئی کہ مجھ سے بستر سے اٹھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ سلمان اس وقت اپنے کام پر گیا ہوا تھا اور بیگم زرینہ کسی رشتہ دار کے ہاں گئی ہوئی تھی۔ میں نے ہمت کی اور فیصلہ کیا کہ میں خود ہی قریبی ہسپتال جا کر اپنا معائنہ کرواؤں گی، تاکہ مجھے کچھ تو افاقہ ہو سکے اور کم از کم ایک ماہر ڈاکٹر سے مشورہ کر کے اپنے دل کی تسلی کر سکوں۔ میں نے چادر اوڑھی اور گرتی پڑتی اس پرانے ہسپتال کی طرف چل پڑی جو ہمارے محلے کے نکڑ پر واقع تھا۔ یہ ہسپتال ایک بہت پرانی اور خستہ حال عمارت پر مشتمل تھا، جس کی دیواروں کا رنگ اڑ چکا تھا اور اس کے طویل اور تاریک راستوں میں ایک عجیب سی وحشت اور اداسی پھیلی رہتی تھی۔ میں جب وہاں پہنچی تو وہاں زیادہ بھیڑ نہیں تھی، مریضوں کی ایک مدھم سی قطار لگی ہوئی تھی۔ میں پرچی بنوا کر ایک بینچ پر بیٹھ گئی اور اپنی باری کا انتظار کرنے لگی۔ میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے، کیونکہ مجھے اس وقت اپنے ساتھ کسی اپنے کی شدت سے کمی محسوس ہو رہی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ کاش میرا شوہر اس مشکل وقت میں میرے ساتھ ہوتا اور میرا ہاتھ تھام کر مجھے تسلی دیتا، لیکن وہ تو جیسے مجھ سے اور میرے اس دکھ سے مکمل طور پر بیگانہ ہو چکا تھا۔ میں اسی اداسی اور مایوسی کے عالم میں سر جھکائے بیٹھی تھی کہ اچانک مجھے اپنے کندھے پر کسی کے ہاتھ کا نرم لمس محسوس ہوا۔ میں نے چونک کر سر اٹھایا تو میرے سامنے ایک نرس سفید لباس میں کھڑی تھی، جس کے چہرے پر ہمدردی اور حیرت کے ملے جلے تاثرات تھے۔ اس نے مجھے غور سے دیکھا اور پھر ایک جانی پہچانی آواز میں میرا نام لے کر پکارا، عائشہ، تم؟ میں نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے اس نرس کے چہرے کو بغور دیکھا اور پھر میری بھی حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری بچپن کی سب سے قریبی دوست فاطمہ تھی۔ ہم دونوں نے ایک ہی اسکول اور یونیورسٹی میں اکٹھے تعلیم حاصل کی تھی اور بچپن کے ہر دکھ سکھ میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا تھا۔
لیکن شادی کے بعد میری اس سے ملاقات کا سلسلہ مکمل طور پر ٹوٹ گیا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ نرس بننے کی تعلیم حاصل کر رہی تھی، لیکن مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ اسی پرانے ہسپتال میں تعینات ہوگی۔ فاطمہ کو اتنے سالوں بعد دیکھ کر میرے اندر ضبط کا وہ سارا بندھن ٹوٹ گیا جو میں نے پچھلے 5 سالوں سے بڑی مشکل سے باندھ رکھا تھا۔ میں وہیں بینچ سے اٹھی اور فاطمہ کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ فاطمہ بھی مجھے اس حالت میں دیکھ کر شدید پریشان ہو گئی۔ اس نے مجھے سہارا دیا اور مجھے وہاں سے اپنے ایک مخصوص کمرے میں لے گئی جو اس کا اپنا دفتر تھا۔ اس نے مجھے کرسی پر بٹھایا، مجھے پانی پلایا اور پھر میرے آنسو صاف کرتے ہوئے مجھ سے میری ناگفتہ حالت کی وجہ پوچھی۔ میں جو پچھلے 5 سالوں سے اندر ہی اندر ایک لاوا بنی ہوئی تھی، میں نے اپنے دل کے سارے زخم فاطمہ کے سامنے کھول کر رکھ دیے۔ میں نے اسے بتایا کہ کس طرح میری ساس مجھے بانجھ ہونے کے طعنے دیتی ہے، کس طرح مجھے منحوس سمجھا جاتا ہے، کس طرح مجھے ہر خوشی سے دور رکھا جاتا ہے اور کس طرح میرا شوہر سلمان میری اس اذیت پر مکمل طور پر خاموش تماشائی بنا رہتا ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ میں نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا، لیکن مجھے ایک ایسی سزا دی جا رہی ہے جس کا تصور بھی روح کو تڑپا دیتا ہے۔ میں نے فاطمہ سے رو رو کر کہا کہ میں ایک ماہر ڈاکٹر سے ملنا چاہتی ہوں۔ میں جاننا چاہتی ہوں کہ مجھ میں ایسی کیا خامی ہے جس کی وجہ سے اللہ مجھے اولاد کی نعمت سے محروم رکھے ہوئے ہے۔ میں نے اسے اپنی ساس بیگم زرینہ کی وہ ساری کڑوی باتیں سنائیں جو وہ روزانہ مجھے نشتر کی طرح چبھوتی تھی اور مجھے احساس دلاتی تھیں کہ میں ایک نامکمل عورت ہوں۔ میں نے فاطمہ سے کہا کہ میں خود کو ایک زندہ لاش محسوس کرتی ہوں جسے ہر روز لفظوں کے خنجر سے ذبح کیا جاتا ہے۔ فاطمہ میری ساری داستان انتہائی خاموشی اور صدمے کی حالت میں سنتی رہی۔ جیسے جیسے میں بیگم زرینہ کے طعنے اور سلمان کی بے حسی کا ذکر کر رہی تھی، فاطمہ کے چہرے کے تاثرات بدل رہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں پہلے حیرت اور پھر ایک عجیب سا غصہ اور دکھ ابھرنے لگا۔ جب میں رو رو کر نڈھال ہو گئی اور میری ہچکیاں بند گئیں تو فاطمہ نے میرا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں مضبوطی سے تھام لیا۔ اس نے کچھ دیر تک میری طرف انتہائی گہری اور افسوسناک نظروں سے دیکھا اور پھر اس نے ایک ایسا انکشاف کرنے کا فیصلہ کیا جس نے اس پرانے ہسپتال کی ان خاموش دیواروں میں میرے لیے ایک ایسا زلزلہ برپا کر دیا جس نے میری زندگی کے تمام گمانوں اور میرے ہر ایک یقین کو ریزہ ریزہ کر کے رکھ دیا۔ فاطمہ نے مجھ سے کہا کہ عائشہ، کیا تمہاری ساس کا نام بیگم زرینہ ہے اور کیا تمہارے شوہر کا نام سلمان ہے؟ میں نے حیرت سے اس بات میں سر ہلایا کہ ہاں، تمہیں کیسے معلوم؟ فاطمہ نے ایک لمبی اور بوجھل سانس لی اور مجھ سے کہا کہ عائشہ، تم یہیں بیٹھو، میں ابھی ایک لمحے میں واپس آتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی اور میں وہیں بیٹھی اس کی اس اچانک حرکت پر حیران ہوتی رہی کہ آخر وہ اس طرح مجھے تنہا چھوڑ کر کیوں چلی گئی ہے۔ میں بے چینی سے پہلو بدلتی رہی اور میرے ذہن میں ہزاروں سوالات گردش کرنے لگے کہ فاطمہ کو میری ساس اور شوہر کا نام سن کر ایسا کیا یاد آ گیا ہے۔ تقریباً 15-20 منٹ گزرنے کے بعد کمرے کا دروازہ دوبارہ کھلا اور فاطمہ اندر داخل ہوئی۔
اس کے ہاتھ میں ایک پرانی خستہ حال اور مٹی سے اٹی ہوئی دستاویزات کی ایک موٹی سی فائل تھی، جس کے اوپر جلی حروف میں بیگم زرینہ کا نام لکھا ہوا تھا۔ فاطمہ نے وہ فائل انتہائی احتیاط اور ایک پر اسرار خاموشی کے ساتھ میری گود میں رکھ دی۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس فائل کو چھوا اور سوالیہ نظروں سے فاطمہ کی طرف دیکھا کہ یہ کیا ہے۔ فاطمہ نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے انتہائی نرم مگر مضبوط لہجے میں کہا کہ عائشہ، اسے کھولو اور خود پڑھ لو کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ تم پچھلے 5 سالوں سے جس جرم کی سزا کاٹ رہی ہو، اس کا سارا سچ اس فائل کے اندر موجود ہے۔ تم جس ڈاکٹر سے ملنے آئی ہو، اس کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تمہارا ہر مرض اور تمہاری ہر پریشانی کا جواب ان کاغذات میں دفن ہے۔ میں نے انتہائی خوف اور بے چینی کے عالم میں اس فائل کا ورق الٹا۔ اس میں کچھ پرانی طبی رپورٹیں اور معائنے کے کاغذات موجود تھے، جو آج سے ٹھیک 5 سال پہلے، یعنی میری شادی سے کچھ عرصہ قبل کے تھے۔ ان کاغذات پر میرے شوہر سلمان کا نام درج تھا اور یہ اس کے مکمل جسمانی معائنے کی تفصیلی رپورٹیں تھیں۔ میں چونکہ زیادہ طبی اصطلاحات نہیں سمجھتی تھی، اس لیے میں نے وہ کاغذات فاطمہ کی طرف بڑھا دیے کہ وہ مجھے پڑھ کر بتائے کہ ان میں کیا لکھا ہے۔ فاطمہ نے وہ کاغذات اپنے ہاتھ میں لیے اور مجھے وہ سچ بتایا، جسے سن کر میرے پیروں تلے سے واقعی زمین نکل گئی اور میرے دماغ میں جیسے ہزاروں بجلیاں ایک ساتھ کوند گئیں۔ فاطمہ نے بتایا کہ یہ رپورٹیں اس بات کا واضح اور ناقابل تردید ثبوت ہیں کہ سلمان کبھی باپ نہیں بن سکتا۔ اس کے اندر وہ طبی صلاحیت سرے سے موجود ہی نہیں ہے جو اولاد کو پیدا کرنے کے لیے ضروری ہوتی ہے، اور سب سے خوفناک بات یہ تھی کہ بیگم زرینہ اس ساری حقیقت سے میری شادی سے پہلے ہی مکمل طور پر واقف تھیں۔ انہوں نے خود اپنے بیٹے کے یہ تمام معائنے اسی پرانے ہسپتال کے ایک بڑے ڈاکٹر سے کروائے تھے، اور جب انہیں یہ معلوم ہو گیا کہ ان کا بیٹا بانجھ ہے اور کبھی اولاد کی نعمت حاصل نہیں کر سکتا، تو انہوں نے یہ تمام اصلی رپورٹیں جان بوجھ کر اسی ہسپتال کے پرانے ریکارڈ روم میں محفوظ کروا دیں اور انہیں کبھی اپنے گھر نہیں لے کر گئیں، تاکہ ان کی بہو یعنی میرے ہاتھ کبھی یہ ثبوت نہ لگ سکیں اور ان کے بیٹے کا یہ بھیانک راز ہمیشہ کے لیے دفن رہے۔ بیگم زرینہ نے اپنے بیٹے کی خامی کو چھپانے اور اسے ایک مکمل مرد ثابت کرنے کے لیے میری زندگی کو ایک ایسے جہنم میں جھونک دیا جہاں وہ دن رات مجھے بانجھ ہونے کے طعنے دیتی رہیں، تاکہ میں احساس کمتری کا شکار رہوں اور کبھی اپنے شوہر پر یا خود ان پر کوئی سوال نہ اٹھا سکوں۔ اور سلمان بھی اپنی ماں کے اس گھناؤنے کھیل میں برابر کا شریک تھا۔ وہ اپنی خامی کو چھپانے کے لیے خاموشی کا لبادہ اوڑھ لیتا اور میری تذلیل پر آنکھیں بند کر لیتا۔ وہ دونوں ماں بیٹا مل کر میری جوانی، میری خوشیوں اور میری ممتا کے جذبات کا خون کرتے رہے اور مجھ پر ایک ایسا الزام لگاتے رہے جس کا مجھ سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ میں وہیں کرسی پر پتھر کی مورت بنی بیٹھی تھی۔ میری آنکھوں کے آنسو اچانک خشک ہو گئے تھے اور میرے اندر دکھ اور مایوسی کی جگہ ایک انتہائی شدید اور خوفناک غصے نے لے لی تھی۔ وہ ساس جو مجھے منحوس کہتی تھی اور وہ شوہر جو مجھ سے نظریں چراتا تھا، وہ دونوں دراصل سب سے بڑے مجرم اور دھوکے باز تھے۔
جنہوں نے میری معصومیت کا فائدہ اٹھایا اور مجھے 5 سال تک ایک ایسی ذہنی اذیت میں مبتلا رکھا جس نے مجھے اندر سے مکمل طور پر کھوکھلا کر دیا تھا۔ فاطمہ نے مجھے گلے لگا لیا اور مجھے تسلی دینے لگی، لیکن میں اس وقت کسی اور ہی دنیا میں تھی۔ میں نے اس فائل کو مضبوطی سے اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ اب مجھے اپنے چکر آنے اور بخار کی بھی کوئی پرواہ نہیں تھی، کیونکہ مجھے میری زندگی کی سب سے بڑی سچائی مل چکی تھی۔ میں نے وہ فائل اٹھائی اور ایک نئے عزم اور طوفان کے ساتھ اس پرانے ہسپتال سے باہر نکل آئی، تاکہ ان ظالموں کے چہروں سے شرافت اور معصومیت کا وہ جھوٹا نقاب نوچ سکوں جنہوں نے میری زندگی کے 5 قیمتی سال ایک جھوٹے اور بے بنیاد الزام کی بھینٹ چڑھا دیے تھے۔ کیونکہ اب مجھ پر یہ واضح ہو چکا تھا کہ بانجھ میں نہیں بلکہ میرا شوہر سلمان تھا، اور اس کی ماں کی مکاری نے مجھے ایک ایسی دلدل میں دھکیلا تھا جس سے نکلنے کا راستہ اب میں خود ان کے غرور کو خاک میں ملا کر بنانے والی تھی۔ اور آج جب میں اس ہسپتال کی سیڑھیاں اتر رہی تھی تو میرے قدموں میں ایک عجیب سی طاقت تھی جو مجھے اپنے حق کے لیے لڑنے کا صلہ دے رہی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب میں مزید ایک دن بھی اس ذلت کی چھت کے نیچے نہیں گزاروں گی اور ان تمام تانوں کا حساب لوں گی جو انہوں نے مجھ پر کسے تھے۔ میری خاموشی جو میری کمزوری سمجھی جاتی تھی، اب میرا سب سے بڑا ہتھیار بن چکی تھی، اور وہ کاغذات میرے ہاتھ میں ایک ایسی تلوار تھے جو ان کے ہر جھوٹ کو کاٹ کر رکھ دینے والے تھے۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے اس اندھیرے سے نکال کر روشنی کا راستہ دکھا دیا تھا، جہاں اب میری سچائی کو کوئی نہیں جھٹلا سکتا تھا، اور ان منافقت بھرے رشتوں کا پردہ فاش کر دیا تھا۔ جھوٹ اور فریب کی عمارت چاہے کتنی ہی مضبوط کیوں نہ ہو، وہ ایک دن سچائی کے سامنے ضرور منہدم ہو جاتی ہے۔ اپنی خامیوں کو چھپانے کے لیے کسی بے گناہ انسان کی زندگی عذاب میں مبتلا کرنا انتہائی ظالمانہ اور ناقابل معافی جرم ہے۔ رشتوں کی بنیاد ہمیشہ سچائی پر ہونی چاہیے۔ جو لوگ مکاری کا سہارا لے کر دوسروں پر ظلم کرتے ہیں، قدرت ان کا راز دنیا کے سامنے ضرور فاش کرتی ہے۔ انسان کو مشکل وقت میں صرف صبر سے کام لینا چاہیے، کیونکہ اللہ مظلوم کی آہ کبھی رائگاں نہیں جانے دیتا، اور بالآخر سچائی کی ہی فتح ہوتی ہے، جس سے ظالموں کو ان کے تکبر اور جھوٹ کی عبرتناک سزا مل کر رہتی ہے اور مظلوم سرخرو ہوتا ہے۔